السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وَأَعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہارے پاس، رسالاتی یعنی پیغامات، اللہ کے بھیجے ہوئے رسالات تم تک پہنچاتا ہوں۔ ربی، جو میرا رب ہے، میرے رب کی بھیجی ہوئے پیغامات میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَأَنصَحُ، اور میں خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لکم تمہارا، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، مالا، جو تم تعلمون نہیں جانتے، یعنی جو اللہ پیغامات بھیجتے ہیں وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، یعنی اللہ نبیوں کو، رسولوں کو بتاتے ہیں تو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا عجیب لگ رہا ہے تمہیں، ان جاءکم، کہ آ گئی تمہارے پاس، ذکرٌ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص کے طرف، منکم، جو تم میں سے ہی ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا، اور تمہیں تقوی اختیار کرائے، ولعلکم، تاکہ تم ترحمون، رحم کیا جائے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جب آئی تمہارے پاس ایک شخص پر تمہارے رب کی طرف سے، جو تم میں سے ہی ہے، وہ ایک شخص تم میں سے ہی ہے، تاکہ وہ ڈرائے اور تاکہ تم ڈرے، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، رحم کیا جائے۔ رسول کو اور نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچائیں اور عمل کر کے دکھائیں، تاکہ وہ بندے نیک عمل کرے اور اللہ ان پر رحم کرے۔ یہی ان کی کیا ہے، منشا ہوتی ہے رسولوں کی اور نبیوں کی۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا، انہوں نے،
فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی انہیں، والذین اور ان لوگوں کو، معاہو جو ان کے ساتھ تھی، فی الفلکی کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو۔ جو نبی نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے، کئی سال محنت کی دعوت دی، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو کیا کیا؟ جھٹلایا، یعنی نبی ماننے سے انکار کیا۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ یہ قوم، نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، دعا کی، اے اللہ یہ نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ اور ایمان والوں کو ساتھ رکھ لو، اور پرندے، جانور، نباتات، جھاڑ وغیرہ بھی تم جوڑے جوڑے سے کشتی میں رکھ لو۔ تو کیا کیے؟ نوح علیہ السلام نے سب رکھ لیا، پھر جو انکار کیے تھے نا، ان لوگوں کو اللہ نے غرق کر دیا، ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم بے شک وہ، کانو تھے، قومن قوم، امین اندھی قوم تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کو دیکھ کر بھی کیا کرتے تھے؟ عمل نہیں کرتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، اور نبی کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلایا اور نبی کی باتوں کو بھی جھٹلایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، اور تھوڑے سے جو ایمان لائے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اذن سے وہ کشتی کو بچا لیا، باقی انکار کرنے والوں کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک وہ تھے، انہم بے شک وہ، کانو تھے، قومن عمیق قوم، اندھی قوم تھی، وہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ اندھی قوم تھی، یہ بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔